اور آج جس نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کے تذکرے سے ہم برکتیں حاصل کریں گے، نام ہے حضرت دانیال۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ جب بخت نصر نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کو قید کیا، قتل کیا، تو آپ علیہ السلام بھی قید ہوئے، اور آپ کی تبلیغ و نصیحت سے بنی اسرائیل اپنی بدعمالی سے تائب ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، البتہ احادیث کریمہ میں اور آثار وغیرہ میں آپ علیہ السلام کا مختصر ذکر خیر ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام دانیال ہے۔ جس علاقے میں حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا، آج کی رات تیری سلطنت میں فلاں فلاں اوصاف والا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے قسم کھائی کہ وہ آج کی رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دے گا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر شیر کی کچھار میں ڈال دیا، لیکن قدرت الہی سے شیروں نے آپ علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا، بلکہ شیر اور شیرنی آپ علیہ السلام کے مبارک تلوے چاٹنے رہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ گھبرائی ہوئی کچھار کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ شیر اور شیرنی میرے نور نظر کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قتل سے نجات بخشی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کے نگینے پر 2 شیروں کی تصویر تھی، درمیان میں ایک شخص تھے جن کے تلوے شیر چاٹ رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب تستر شہر فتح کیا تو وہاں سے آپ کو یہ انگوٹھی بھی ملی، جس کے بارے میں آپ نے وہاں کے اہل علم حضرات سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اس انگوٹھی کے نگینے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے تلوے چاٹنے والے 2 شیروں کی صورت نقش فرما دی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہمیشہ حضرت دانیال علیہ السلام کے پیش نظر رہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی تعریف کی اور فرمایا، وہ ایسی نماز پڑھنے والے ہوں گے کہ اگر ویسی نماز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پڑھ لیتی تو وہ غرق نہ ہوتی، یا قوم عاد کے لوگ پڑھ لیتے تو ان پر خشک آندھی کا عذاب نہ بھیجا جاتا، یا سمود قبیلے کے لوگ پڑھ لیتے تو انہیں ہولناک چیخ اپنی گرفت میں نہ لیتی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، نماز پڑھنا تم پر لازم ہے، کیونکہ یہ اہل ایمان کے اچھے اخلاق میں سے ایک خلق بھی ہے۔ توریت میں بنی اسرائیل کو بتا دیا گیا تھا کہ ترجمہ، ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ چنانچہ جب پہلے فساد کا وقت آیا تو اس کا ظہور یوں ہوا کہ بنی اسرائیل تورات کے احکام کی مخالفت کرنے لگے، اطاعت الہی سے منہ موڑ لیا، غرور و تکبر اور کمزوروں پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور انبیاء کرام کو شہید کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں شہر بابل کے ظالم و جابر حکمران بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کر دیا، مسجد بیت المقدس کو خراب اور ویران کیا، اور بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ سے کیا گیا۔ ترجمہ، پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے
اور یہ ایک وعدہ تھا جس سے پورا ہونا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بخت اثر حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آیا تو انہیں بھی قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے 2 شیر منگوائے، انہیں ایک خشک کنویں میں پھینکا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اس کنویں میں ڈال دیا، کنویں کا منہ بند کر دیا۔ 5 دن بعد کھولا تو حیران رہ گیا کہ دونوں شیر سائیڈ پر بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ان شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا۔ بخت اثر نے کہا مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا جس سے یہ شیر آپ سے دور رہے؟ ارشاد فرمایا میں نے یہ کہا تھا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اپنا ذکر کرنے والے کو بھولتا نہیں، سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسے نامراد نہیں کرتا جس نے اسے پکارا، ہر تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو کسی اور کے سپرد نہیں کرتا، ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہماری تمام کوششیں ناکام ہونے کے باوجود بھی ہماری امیدوں کا مرکز ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہمارے کرب و الم کے لمحات میں ہماری تکالیف کو دور کر دیتا ہے، سبھی تعریفیں اس اللہ کے لیے جو نیکی کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جب اس کنویں میں آپ علیہ السلام کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ انہوں نے عرض کی کہ میں تو ارض مقدس میں ہوں اے میرے رب، جب کہتے دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ نے وہی فرمائی جس چیز کا ہم نے حکم دیا اسے تیار کرو، ہم اسے بھیج دیں گے جو تمہیں اور تمہارے تیار کردہ کھانے پینے کے سامان کو اٹھا کر بابل پہنچا دے گا۔ تو ایک فرشتے کے ذریعے حضرت ارمیہ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو کشف میں اعلیٰ مقام اور خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ایک دن بخت نصر نے پریشان کن خواب دیکھا اور جب اس کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھی تو حضرت دانیال علیہ السلام نے وہ مکمل تعبیر اس کی بتا دی، بلکہ نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ وہ خواب جو بادشاہ بھول چکا تھا وہ خواب بھی مکمل بادشاہ کو سنا دیا۔ بنی اسرائیل نے طویل عرصے تک بخت نصر کا ظلم و ستم، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نافرمانیوں پر معافی کے طلبگار ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کی، تکبر و فساد سے باہر آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دولت دی، مال دیا، ان کے بیٹوں سے ان کی مدد فرمائی، ان کے اوپر مسلط لوگوں کا غلبہ ہٹا دیا اور ان کی تعداد کو بڑھایا۔ حضرت ابو الاشعث احمری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ان کی تدفین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کرے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ شام کی فتوحات کے دوران تستر کے مقام پر اسلامی لشکر کو حضرت دانیال علیہ السلام کا جست اتھر ملا۔ ان کے جست مبارک کے ساتھ بہت سا مال بھی رکھا ہوا تھا اور ساتھ یہ تحریر تھا جو بھی اپنی حاجات کے لیے مخصوص وقت تک یہ مال لینا چاہے لے لے، مگر واپس کر دے ورنہ اسے برس کی بیماری لگ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول برکت کے لیے ان کے جست مبارک سے لپٹ گئے اور جست اتھر کو بوسہ دیا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں ایک مکتوب روانہ کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں غسل و کفن دے کر نماز جنازہ بھی ادا کرو اور ایسے دفناؤ جیسے انبیاء کرام کی تدفین کی جاتی ہے، اور ان کے قریب سے جو مال ملا ہے اسے بیت المال میں جمع کرا دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسا ہی کیا جیسا انہیں حکم فرمایا گیا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہم میں سے بعض لوگ خط کھینچتے ہیں، یعنی علم رمل کے ذریعے خطوط کھینچ کر غیبی خبریں معلوم کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا انبیاء کرام میں سے ایک نبی خط کھینچتے تھے تو جس کی لکیر ان کے خط کے موافق ہو تو وہ درست ہے۔ اس حدیث پاک میں جن نبی کا ذکر کیا گیا ان میں ایک قول کے مطابق وہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ بہرحال اب یہ علم رمل کے حوالے سے ہماری شریعت میں اس کے اوپر پابندی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے انبیاء کے واقعات میں تذکرہ سنا حضرت دانیال علیہ السلام کا،